اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اطلب العلم ولو کان فی الصین، علم کو طلب کرو اگر تمہیں چائنا بھی جانا پڑے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی نے بھی علم کی فضیلت بتائی، اللہ رب العزت نے علم کی فضیلت بتائی۔ علم ایک روشنی کی طرح ہے جس سے راہ ہموار ہوتی ہے اور حالات منکشف ہوتے ہیں، سچویشن کلیئریفیکشن ہوتی ہے، انسان کی جانکاری میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر انسان جو ورڈکٹ لیتا ہے، ججمنٹ لیتا ہے، وہ ذرا صحیح ہوتا ہے، حق بجانب ہوتا ہے۔ اور ایک انسان جو ان پڑھ ہے وہ سمجھو اندھیرے کی زندگی جی رہا ہے، اور اس کے پاس وہ نالج نہیں ہوگا، وہ حقائق ان کے پاس نہیں ہوں گے، وہ ریئلٹی اور واستوکتا نہیں ہوگی، تو جو بھی کوئی فیصلہ لے گا تو اس کے اندر وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، علم کا سیکھنا اسد ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ہم حلال اور حرام کو پہچان سکیں، جائز اور ناجائز کو پہچان سکیں، صراط مستقیم کا ہم سلیکشن کر سکیں، صحیح راستہ کون سا ہے، اسلام کا صحیح منہج کیا ہے، شریعت مقدسہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اور شریعت کے اصول اور مبادی کیا ہیں، اور پیور دین ہمیں کہاں سے ملے گا، اور کون حق بجانب ہے، کون صحیح مسلک ہے، کس کا صحیح عقیدہ ہے، کون صراط مستقیم کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور کون ہے جو راہ راست سے ہٹ کر من مانی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ کے پاس مکمل علوم ہوں گے، علوم عالیہ ہوں گے، تو آپ کے لیے شریعت کو سمجھنا، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا، اور شریعت کا اصلی معنی کے اندر تم کسٹوڈین کہلاؤ گے، شریعت کے محافظ کہلاؤ گے، شریعت کے قائد کہلاؤ گے، قوم کے رہبر کہلاؤ گے، قوم کے امام کہلاؤ گے، قوم کے لیے مارگ بتانے کا آپ ذریعہ بنیں گے۔ صحیح معنی کے اندر قوم کو اچھی طریقے سے آپ ریپریزنٹیٹیو کر پاؤ گے جب آپ کے پاس مکمل علوم ہوں گے۔ اب علم کی دنیا بہت وسیع ہے دوستو، اور پھر خاص کر جو علم شریعت ہے یہ عربی لینگویج کے اندر ہے، اللہ کا کلام جو ہے یہ بھی عربی کے اندر ہے، احادیث نبوی ہے وہ بھی عربی کے اندر ہے۔ تو عربی علوم کے اوپر ہمیں مکمل عبور حاصل ہوگا، تب ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ پھر کلام جو ہے یہ مختصر ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ احادیث نبوی ہے، اللہ کے نبی نے ایک ایک بات کو ہمیں کھول کھول کے بتایا۔ پھر مسائل کو سمجھنے کے لیے دوسرے مسائل کے اوپر قیاس بھی کرنا پڑتا ہے، دوسرے اس موضوع کے اوپر کیا دیگر قرآن کی آیات کیا کہتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر قرآن کے الفاظ کی جو ضمیریں ہوتی ہے، صیغے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور شان نزول ہوتا ہے، اور کس پس منظر کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، پھر اس قول کی ضمیر کیا ہے، پھر ضمیر کے کتنے اقسام ہیں، پھر بات اس کے بارے میں احادیث نبوی کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کا اس کے بارے میں حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور پھر نبی کا پیٹرن کیا رہا ہے، آپ کے قول اور فعل کیا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر۔ تو یہ ساری انالیسس کرنا اور ساری تحقیق کرنا ایک جید عالم کا کام ہوتا ہے، جس کے پاس مکمل علوم ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ پیور دودھ تو ہمیں بھینس کے نیچے ملے گا، گوالیے کے پاس یا مارکیٹ میں نہیں ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر جو علم ملے گا وہ برحق علم ہوگا، وہی صراط مستقیم ہے، وہی اسلام کا صحیح منہج ہے، صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، دعوے تو ہر مسلک والے کر رہے ہیں، ہر جماعت والے کر رہے ہیں، اور کئی ایک اپسیوٹ بن چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن صحیح معنی کے اندر دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔
ایک نو مسلم آتا ہے ہمارے پاس ایک مثال کے طور پر، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی کتاب دو، تمہارے مسلمانوں کے اندر تو کئی افسیوٹ ہیں، کئی مسلک ہیں، کئی گروپ ہیں، میں کس دین کو ایکسپٹ کروں، میں کس کے طریقے کو ایکسپٹ کروں، ہمیں ایسی کتاب دو جس کے اوپر سارے فرقے والے متفق ہو، سبھی اس کو مانتے ہو، سارے مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہو، تو آپ کون سی کتاب دو گے؟ اللہ کا کلام دو گے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑھ کر تو مسلمانوں کے پاس کوئی بکس نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں، اتھینٹک کتاب نہیں ہے، تو ہم اللہ کا کلام دیں گے۔ تو دوستو کلام میں کیا لکھا آپ بھی تو پڑھ کے دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے، آپ بھی تو پڑھو نا۔ ہاں، اللہ کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس طریقے کی توکل سکھا رہا ہے، کس طریقے کی توحید سکھا رہا ہے، تو وہ توحید اللہ کے کلام میں مکمل لکھی جا چکی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور تمام پیغمبروں کی تعلیم کیا تھی؟ توحید کی تھی، اور وہی توحید اللہ کے کلام میں بتائی گئی ہے۔ پھر آپ کس سے کہانیاں کیوں بیان کرتے ہو؟ پھر کیوں اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہو؟ پھر کیوں بزرگوں کے اقوال کو اندر گھسا دیتے ہو؟ پھر کیوں ضعیف احادیث کے حوالے دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کو قصہ اور کہانیاں سناتے ہو؟ لوگ تو یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ عالم ہے، ظاہر بات ہے میڈیسن ڈاکٹر ہی دے گا، علاج ڈاکٹر ہی کرے گا، تو شریعت عالم ہی بتائے گا۔ اس بھروسے کے اوپر عوام ہمارے اوپر کانفیڈنس رکھ کر عالموں کے پاس آتی ہے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، تقریر اور وعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے، اور عالم ادھر من گھڑت اسٹوریاں بیان کر رہے ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کر رہے ہیں، تو پھر پبلک ہم سے کیا لے کے جائے گی؟ کس طریقے سے پبلک دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے ان کے عقائد درست ہو سکتے ہیں؟ کس طریقے سے توحید پرستی کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو باباؤں کو پکڑا دیا، ہم نے تو پیر و مرشد کے راستے پہ ڈال دیا، ہم نے تو اکابرین کا پوچھ پکڑا دیا، آوازیں تو لگائی ہم نے مکہ اور مدینے کے لیے، اور سواری بیٹھائی مکہ اور مدینے کے نام پہ، اور ہم نے جا کے اتار دی کہیں بغداد کے اندر، کہیں اجمیر کے اندر، کہیں بریلی کے اندر، کہیں دیوبند کے اندر جا کے ہم نے سواریاں اتار دی، اور آواز لگا رہے تھے ہم مکہ اور مدینے کی۔ تو دوستو اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرو، مین جو ہے وہ توحید ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ لوگوں کو سکھاؤ کہ کرنے اور دھرنے والی اللہ کی ذات ہے، تمہاری پریشانی دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تمہارے مصائب کو ہٹانے والی اللہ کی ذات ہے، تمہیں روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، تمہاری بیماری کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تمہیں اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا پتا بھی نہیں ہلتا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، ہاتھ اٹھنے چاہیے تو اللہ کے دربار میں اٹھنے چاہیے، پیشانی جھکنی چاہیے تو اللہ کے دربار میں جھکنی چاہیے، صدقات و خیرات کرنے چاہیے تو اللہ کے نام پہ کرنے چاہیے، بکرے ذبح کرنے چاہیے تو اللہ کے نام پہ کرنے چاہیے۔ یہ توحید کی تعلیم تم لوگوں کو دو، اور شرک اور بدعت کا لبادہ جو پبلک کے اوپر چڑھ چکا ہے، وہ شرک اور بدعت کی بیل جو انسان کے عقائد کے اوپر چھا گئی ہے، اس کو اللہ راہ ہٹانے کی کوشش کرو۔ جب تک شرک اور بدعت لوگ نہیں چھوڑیں گے تب تک صحیح منہج کے اوپر نہیں آ سکتے، پیور اسلام کی تعلیم کو کیچ نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں تمہارے کئی مفاد چھپے ہوئے ہوں گے، تمہارا کوئی انٹرسٹ لگا ہوا ہوگا، تمہاری کمائی کے ذریعے اس میں کئی منحصر ہوں گے، لیکن اس کو تم تیاگ دو، قربانی دو۔ ہاں، چند دنوں کے لیے اور چند دنوں کے عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ را دین کو داؤ پہ مت لگاؤ، ڈرو اس اللہ سے جس کی پکڑ بہت سخت، ان بطش ربک لشدید۔